اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے پروگرام کے آغاز میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ میرے بہت سارے دوست احباب اس بات پر مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ علوی صاحب، یہ تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے، یہاں پر تو قوانین کا 100% اطلاق ہے، اور آپ کیوں کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے؟ تو پھر میں ان کو جب ویوز دکھاتا ہوں تو وہ شرمندگی کے ساتھ معذرت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اگر جنگل کے قانون کے ثبوت موجود نہ ہوں، جنگل کی طرح جانوروں کی طرح یہاں پر لوگ دن دناتے نہ پھر رہے ہوں، قبضہ مافیا، تجاوزات مافیا، نوسرباز مافیا اور دیگر بے شمار قسم کا مافیا دن دناتا نہ پھر رہا ہو، تو پھر یہ کہنا حق بجانب ہے کہ یہاں پر جنگل کا قانون ہے۔ ناظرین کرام، جنگل کے قانون کا مشاہدہ ملاحظہ کرنے کے لیے تو پورا اسلام آباد حاضر ہے، مگر اگر آپ نے اسپیشل ویوز دیکھنے ہیں تو پھر آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی انٹرنیشنل منڈی I-11-4 کا ایک وزٹ ضرور کریں۔ ناظرین کرام، جو ہی آپ منڈی کے قریب منڈی سے دور منڈی کے قریب جائیں گے تو آپ کو یہ نظارے، یہ مناظر کھلے عام نظر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ محظوظ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ کی گاڑی پھنس جائے گی اور بے ہنگم رش میں پھنس جائے گی، اور ایسے رش میں پھنسے گی کہ آپ کا نکلنا آپ کو دشوار نظر آئے گا، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ منڈی کی حدود میں ہیں۔ آپ کو دور دور تک ٹریفک کا کوئی عملہ نظر نہیں آئے گا، تو سمجھ لینا کہ آپ منڈی کی حدود میں ہیں، جہاں آپ کی خریداری، اشیاء خوردنوش کی خریداری پر من چاہے ریٹوں کی ادائیگی کرنا پڑے، تو سمجھ لینا کہ یہ منڈی کی حدود ہے۔ ناظرین کرام، جہاں پر چوری، نوسربازی، اشیاء خوردنوش کی کھلے عام فروخت اور رہزنی، چھینا جھپٹی، لڑائی جھگڑے، ناظرین کرام، یہ چھوٹے چھوٹے کرائم ہیں۔ ایون کہ منڈی کی حدود میں تو لڑائی جھگڑوں کے ساتھ ساتھ قتل کے بھی بے شمار واقعات رونما ہو چکے ہیں، ڈکیتی کی کئی وارداتیں۔ ناظرین کرام، اگر کہا جائے کہ یہ منڈی I-11-4 سبزی و فروٹ منڈی سیکیورٹی رسک بن چکا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قوانین کا اطلاق صفر ہے، اور اگر آپ منڈی جانے کا قصد کریں تو آپ کو دو قسم کے مناظر نظر آئیں گے۔ ایک مناظر وہ جو سبزی و فروٹ منڈی کی باؤنڈری کے اندر ہیں، اور ایک وہ جو باؤنڈری کے باہر ہیں۔ ناظرین کرام، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ منڈی کے باہر ایک بڑی منڈی قائم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ارلی مارننگ سے لے کر 9-10 بجے تک سڑکوں کا بلاک رہنا معمول بن چکا ہے۔ اور سڑکیں بلاک کیوں نہ ہوں جب غیر قانونی تجاوزات، غیر قانونی بے ہنگم تجاوزات سے سڑکیں بھر جائیں گی،
اور انتظامیہ کا کوئی ایک شخص بھی نظر نہیں آئے گا تو پھر یہ تمام چیزیں عین متوقع ہے، بلکہ یہ کم ہے، اس سے زیادہ بھی اذیت برداشت کرنی پڑے شہریوں کو تو غلط نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس غیر قانونی اقدامات میں کون ملوث ہے، ان کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سبزی و فروٹ منڈی ہے، یہاں سے بمشکل ہمارے وزیر داخلہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، چند کلومیٹر کے فاصلے پر پارلیمنٹ ہے، چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم ہے، اور یہاں کے سارے اعلیٰ حکام موجود ہیں، مگر منڈی کی یہ حالت زار چیخ چیخ کر پکار کر ان کو بلا رہی ہے، لیکن یہ بکار سرکار سمیت حکمرانوں کے کانوں تک جوں بھی نہیں رینگتی۔ ناظرین کرام، یہاں کے سکینڈلز، یہاں کے کرائمز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ تفصیل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بکار سرکار سمیت اعلیٰ حکمران اس منڈی کا وزٹ کرتے، حالات و معاملات کا جائزہ لیتے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، پامالی حقوق کی بحالی کرتے، لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قوانین کا اطلاق 0% ہے۔ ذمہ داران بند کمروں میں، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے لطف اٹھاتے ہیں، چونکہ ان کے معاملات بالکل سیدھے ہیں۔ آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا، منڈی کی حدود میں آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ گیٹ نمبر 1 سے لے کر پولیس اسٹیشن تک 45 فٹ دورایا سڑک ٹھیوں سے آباد ہے، ریڑوں سے آباد ہے، تجاوزات مافیا سے بھری پڑی ہے، قبضہ مافیا سے بھری پڑی ہے، اور اس کو واگزار کروانے والا کوئی نہیں۔ یہ سب سے بڑا سوال تو مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین جناب ایم ساجد عباسی صاحب کے لیے ہے، لیکن ہماری آبزرویشن کے مطابق عباسی صاحب اپنی بساط کے مطابق کوششیں کرتے ہیں، لیکن وہ کوششیں بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں پر مسائل کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ میں اپنے پروگرام کیپٹل ویو سٹاک کی وساطت سے مارکیٹ کمیٹی کی انتظامیہ جو کہ بے بس ہے، مارکیٹ کمیٹی کے سیکرٹری محمد ثاقب صاحب جو کہ بے بس ہیں، اور میں بتاتا چلوں کہ ثاقب صاحب وہ سیکرٹری ہیں جن کے پاس مجسٹریٹ کے اختیار بھی موجود ہیں۔ مصروف تشریف لاتے ہیں اپنی روٹر والی گاڑی پر تو پورے پروٹوکول کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھ کے اپنے معاملات سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو باہر کی ایٹماسفیئر کا میں تو یہ کہوں گا کہ نہ ادراک ہے، اور نہ ہی ان کے علم میں یہ بات ہے کہ منڈی کی حدود میں جس کے لیے آپ کو سیکرٹری بنایا گیا ہے، جن اصلاحات کے لیے آپ کو سیکرٹری لگایا گیا ہے، وہ صفر ہے، صفر۔ اس کی ایک میں مثال دیتا چلوں۔ ناظرین کرام، پوری منڈی کی حدود میں آپ کو صاف پانی، پینے کا صاف پانی کہیں نہیں ملے گا۔ یہ انتظامیہ کی، اعلیٰ انتظامیہ کی کریڈیبلٹی ہے۔ دوسرے نمبر پر ناظرین کرام، یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مزدور اپنے روزگار کے لیے صبح و شام، شب و روز سخت مشقت میں کام کرتے ہیں، اور کام کے بعد ان کو صاف پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور رفع حاجت کے لیے بیت الخلا۔ ناظرین کرام، میں چیلنج کرتا ہوں
تمام چھوٹے بڑے افسران سمیت اعلیٰ حکمران کو بھی کہ وہ اپنے کرندے بھیج کر یہ چیک کر لیں کہ کیا یہاں پر رفع حاجت کے لیے کوئی سہولت موجود ہے. اگر کوئی سہولت ہے تو اس کا کس طریقے سے، کس بے ہنگم طریقے سے غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے. وہاں پر انہوں نے اپنے مختلف قسم کے ریٹ مقرر کر رکھے، نہانے کا ریٹ، منہ دھونے کا ریٹ، پانی پینے کا ریٹ، پیشاب کرنے کا ریٹ وغیرہ وغیرہ. یہ انتظامیہ کی ناقص کارکردگی پر سوالیہ نشان نہیں، لمحہ فکریہ ہے. میں سیکرٹری صاحب سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ سیکرٹری صاحب یہ غریب لوگ لوٹ رہے ہیں، ان کو رفع حاجت کی سہولت اور صاف پانی پینے کی سہولت بھی میسر نہیں ہے. تو سیکرٹری صاحب ایک کان سے سنتے ہیں، تھوڑا سا سر ہلاتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. یہ سیکرٹری صاحب کی کارکردگی ہے. ناظرین کرام، یہ لمحات فکریہ ہیں، لمحات فکریہ. میں اپنے دوبارہ